نیاز صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں کے پی کے جو سی ایم ہیں اور پھر آجے میدان میں، انہوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، پھر کیا پلان ہے اب آپ کا؟ اسمبلی بھی ڈیزالو کرے، حکومت بھی ختم کرے۔ وہ سن لیا نیاز صاحب، حضرت نے حضرت حافظ حمداللہ صاحب نے آپ کو واضح کر دیا صورتحال کے چیلنج قبول کرتے ہیں؟ چیلنج قبول کرتے تو وہ تو کل سامنے کہہ کے آیا ہے کہ میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس کی پریس کانفرنس سنی تھی، اس نے کہا کہ میرے خلاف نہیں حکومت چھوڑیں گے، حکومت چھوڑ دے، یہ بتائیے حکومت وہ نہیں میں نے جب اس نے چیلنج کیا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کہا، حکومت بھی چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے نا کہ اسمبلی چھوڑ دے، اسمبلی ڈیزالو کرے، حکومت چھوڑ دے، عام آدمی کی طرح آ جائے۔ منیب صاحب وہ تو خیر سب کو پتہ ہے، حمداللہ صاحب، امین صاحب، اپنا منیب صاحب، میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جامی صاحب کہ جس صوبے میں پی ٹی آئی نے تیسری دفعہ حکومت بنائی ہے، اور میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کے پی کے کا جو ووٹر ہے نا، وہ پنجاب سے، سندھ سے، وہ زیادہ لٹریٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ اگر انہوں نے ووٹ دیے تو ووٹ کس پہ ملتا ہے؟ ڈیلیورنس پہ۔ اگر کچھ ڈیلیور کیا ہے پی ٹی آئی نے تو تیسری دفعہ ان کی حکومت بنی ہے نا۔ یہ بات کیوں نہیں مان رہے اور ایک حکومت کو ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب، آپ نے لیکن یہ دیکھیں نا، یہ حافظ صاحب کی جو بات تھی نا، سر قطع کلامی کی معذرت، حافظ صاحب کی بات میں ایک بڑا بنیادی پریکٹیکل ایلیمنٹ تھا کہ اگر سی ایم نے ایسا کوئی چیلنج کرنا ہے تو پہلے سی ایم شپ چھوڑیں، عام آدمی کی طرح جائیں نا۔ یہ تو چیلنج اس صورت میں نامناسب ہوگا اگر وہ خود سی ایم رہیں اور پھر بھائی کو الیکشن لڑائیں۔ نہیں میں آپ اس سے پہلے تو وہ نہیں تھے نا، اس سے پہلے تو لوگ الیکشن لڑ کے جیت کے نہیں آئے۔ یہ تو میرا خیال ہے بات کرنے والی کہ جی وہ سی ایم شپ چھوڑے اور الیکشن لڑے، وہ کلیئر ہے چیز جامی صاحب، ایسی ہے کوئی بات نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ آپ نے ابھی اس کا کیوں کہتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں پنجاب میں، لاہور میں آپ بیٹھے ہیں، آپ وہاں پنجاب کا دیکھ لیں، پنجاب میں کون جیتا ہے؟ دیکھیں نا، ریئلٹی کو ڈینائی نہ کریں، گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے ہے کہ فارم 47 پہ کتنی سیٹیں لے کے آئے، اور اس پارٹی ایک جو سائفر سے لے کے رات کو عدالتیں کھلنا، بلہ کا چھینے جانا، ساری چیزیں کراس کر کے، تو اب اس پارٹی کو چیلنج دے، عوام نے ووٹ ابھی نیاز اللہ نیازی صاحب آپ ہی جواب دیں، اب میں تو ترجمان نہیں ہوں نا جی پی ٹی آئی کا۔ حافظ صاحب نے جو سوال اٹھایا اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں کہ کس کی وجہ سے وہ بنے سی ایم، کس کا این او سی انہیں ملا۔ دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمیں کہا گیا کہ جی لوگ حافظ صاحب ہمارے ساتھ، مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، لیکن میرا دل، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ جو ہمارے جی جو آئی ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے پھر ان کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، چاہے وہ 26 امینڈمنٹ تھی، چاہے یہ تھی، ملاقاتیں بھی رہیں، ابھی بھی یہی ہوتا کہ شاید یہ دونوں مل کے آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی، لیکن مجھے پتا کہ نہیں ہونا۔ اب جو دوسری بات ہے کہ آپ نے الزام تو لگا دیا کہ جی یہ کسی کے این او سی پہ بنے ہیں، آپ دوسری سائیڈ پہ نہیں دیکھتے، بننا تو پی ٹی آئی کا ہی تھا نا، آپ میجارٹی کو نہیں دیکھ رہے کہ میجارٹی کس کی ہے۔ ٹھیک، آپ یہ امیر مقام صاحب جو ابھی تیاری کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں تیاری، یا نور عالم، یہ دونوں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ علی امین صاحب مرزا افریدی کی تیاری نہیں کر رہے تھے؟ ویسے یہ تو کر ہی رہے ہیں امیر مقام صاحب یا دیگر، ان پہ تو الزام آتے ہیں، لیکن کیا علی امین صاحب مرزا افریدی کی تیاری نہیں کر رہے تھے؟ کس طرح؟ مثلا ان کو سینیٹر بنوانے کے لیے دیکھو تو وہ تو آج پھر آپ نے بیان سنا ہے تو وہ تو خان صاحب اپروول دیں گے۔ صبح آج کی خبر تھی کہ جی چیئرمین صاحب گوہر صاحب ملیں گے اپنا عمران خان صاحب سے، تو وہ اپروول دیں۔ نیاز صاحب، ایک تو 26ویں ترمیم اگر حرام ہے تو حافظ حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو کمیشن بنا اس ترمیم کے بعد جس نے ججز کا انتخاب کرنا ہے، اس میں آپ کے ممبر کیوں بیٹھے ہیں، اس میں استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ماحول بنا قربت کا پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیک کے بیچ، تو علی امین گنڈا پور کیوں اسے خراب کرتے ہیں؟ کل بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی نے منع کیا، اس کے باوجود وہ کیوں بیان دیتے؟ نہیں، میں اپنا حافظ صاحب حمداللہ صاحب کی بات معذرت کے ساتھ، حافظ صاحب کے ساتھ، جی معذرت کے ساتھ، کہ سب سے پہلے تو جو حافظ صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی ماحول بنا تو ہم پیچھے ہٹ گئے، میں ایک چیز کہوں گا معذرت کے ساتھ
کہ مولانا صاحب نے کسی بھی بڑی کاز پہ جو مفادات ہیں سیاست میں ان کو ترجیح دی ہے، اور ابھی بھی شاید KPK میں بھی یہی چیز ہوگی. جس طریقے سے آپ نے ہسٹری دیکھی ہے پیچھے، چاہے جس جماعت کے ساتھ بھی کیا، اپنی پارٹی کے مفادات دیکھے کہ کس طریقے سے میں نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے. 26ویں ترمیم پہ بھی ہمیں کلیئر تھا کہ یہ ساتھ دیں گے، لیکن مولانا صاحب نے آہستہ آہستہ جا کے ووٹ 26ویں ترمیم کو ہی دے دیا. ہم نے جو کچھ امینڈمنٹس تھیں اس پہ PTI نے ایگری کیا. اب آپ کہتے ہیں ووٹ دیا، کیا ایک پارٹی ہم 26ویں ترمیم کے ساتھ چیلنج بھی ہم نے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ آج تک اس کے اوپر لارجر بینچ نہیں بنا رہی. جامی صاحب ہم پھر کس کورٹ میں جائیں؟ نہیں حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کمیشن کا حصہ کیوں ہے، پھر آپ استعفیٰ دیں اس کمیشن کے حصہ بننے سے، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ میں بطور وکیل 26ویں ترمیم جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی حصہ بنتے تو غلط ہے، ہمیں نہیں بننا چاہیے، کیونکہ 26ویں ترمیم ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس ترمیم کے بعد جو کمیشن بنا ہے ججز کے انتخاب کے لیے، اس میں ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ میرا ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ میں جب ایک بات آئین کی کرتا ہوں، قانون کی بالادستی کی، تو یہ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم حصہ، کیونکہ ہم نے چیلنج کر رکھا ہے نا، اسی ترمیم کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کیوں لگاتے ہیں وہ یہ کانسٹیٹیوشنل. بالکل ٹھیک سر، وقت کی کمی. بہت شکریہ نیاز اللہ نیاز صاحب. حمداللہ صاحب، آپ نے KP کی سیاست کے اوپر JUIFA اور PTI کے بیچ جو قربتیں اور پھر دوریاں اور جو علیم کے چیلنجز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اوپر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا موقف سنا. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.